बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ में बड़े नाम शामिल और इमरान रियाज़ खां की बाज़याबी क्या किसी डील का नतीजा से हुई और नून लीग का ढक्कन ढीला हो गया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की, जिनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरम हैं जो इस वक्त लंदन अपने महल्लात जो हैं उनमें मौजूद हैं और उन्होंने वापसी की तारीख़ दे रखी है 21 अक्टूबर कि मैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के शहर लाहौर में अपनी वापसी करूँगा, जिसके इस्तकबाल के लिए बाकायदा अब नून लीग की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो क्या क्या होने वाला है पाकिस्तान में, क्या क्या वो कर जाएंगे जो इससे कबल वो नहीं कर सके। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना एक नया चूरन बेचना शुरू किया है कि मैं जैसे ही इक़्तिदार में आया चौथी मरतबा अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म, अगर नहीं कह रहे बल्कि वो कह रहे हैं कि चौथी मरतबा मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब और दीगर जिन्होंने जज साहिबान ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए थे उनका कड़ा एहतसाब करूँगा। एक जानब नून लीग के कायद का ये बयानिया है, ये चूरन बेचने की कोशिश में वो मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब पहले से जो इनके अहम रहनुमा हैं वो बयान दे चुके हैं जो पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया सुन चुकी है। ख्वाजा आसफ़ पे आते हैं। ख्वाजा आसफ़ साहब ने ये तस्लीम किया कि 2019 में ही हमें बाजवा साहब के साथ हमारे राब्ते हो गए थे और इमरान खान साहब की हुकूमत हम गिराने की बाकायदा साजिश शुरू कर चुके थे 2019 में, जिसके बाद 2022 में हम कामयाब हो गए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में। दूसरी जानब उन्होंने ये भी बयान दिया कि मुल्क से जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए इलाज के लिए लंदन, इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं था। हमें जनरल बाजवा साहब ने इजाज़त दी थी, नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा साहब ने लंदन भेजा था, बाहर जाने की इजाज़त उन्होंने दी थी। अब ये तो ख्वाजा आसफ़ साहब के बयान हो गए। उसके बाद अब हाल ही में राना सना साहब ने ये तस्लीम किया है कि हमने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए इसलिए वोट दिया था कि हमने अपने मफादात हासिल करने थे, वो हमने कर लिए। वो मफादात क्या थे कि रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत हमने बनानी थी। उसके बाद हुकूमत हमने बना ली। उसके बाद जितने भी हमारे ऊपर करप्शन के केसेस थे नून लीग पे भी और जितनी भी पीडीएम में इत्तेहादी जमातें थीं सब के सब हमने ख़त्म कर लिए। राना सना साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया कि हमने एक्सटेंशन का वोट डील करके दिया था कि हुकूमत हमारी बनेगी, केसेस हम अपने सारे के सारे ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन इकराम, एक तरफ राना सना साहब भी तस्लीम कर रहे हैं कि हम पे मेहरबानी की जनरल बाजवा साहब ने, दूसरी जानब ख्वाजा आसफ़ साहब भी बाकायदा ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम पे मेहरबानी की जनरल बाजवा साहब ने। तो तीसरी जानब मियाँ नवाज शरीफ साहब अब ये फरमा रहे हैं कि मैं इनका कड़ा एहतसाब करूँगा। तो पाकिस्तानी कौम बहुत बाशऊर है, वो आपके ये सारे चूरन जो हैं वो इनको खट्टा तस्लीम कर चुकी हुई है कि ये चूरन खट्टा हो गया, आपका ढक्कन पूरी नून लीग का ढीला हो गया। तो नाज़रीन इकराम, ये बयानिया
یہ چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ملک میں نواز شریف صاحب آئیں گے تو ملک ترقی کے منازل طے کرے گا۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میاں نواز شریف کی سربراہی میں ملک پاکستان ہے جو عظیم سے عظیم تر ملک بن جائے گا۔ بندہ پوچھے بھائی 16 ماہ میں آپ نے کون سا عظیم ملک بنایا ملک پاکستان کو؟ جو مہنگائی کا تحفہ آپ دے کر چلے گئے ہیں، آج آپ تو اپنے ملک چلے گئے ہیں، اپنے گھر چلے گئے ہیں، لیکن جو غریب عوام کا حال ہے وہ غریب کہ کسی گھر میں جا کر دیکھیں، پتہ لگائیں تو پھر پتہ چلتا ہے غریب آپ کو کتنی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ جن کے پاس نہ پہننے کے لیے لباس ہے، نہ کھانے کے لیے آٹا ہے، نہ سفر کے لیے کرایہ ہے، کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ سفر بھی کرتے ہیں تو مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ گاڑی والے موٹر سائیکل پہ آ گئے ہیں، موٹر سائیکل والے سائیکل پہ آ گئے ہیں۔ یہ حال تو آپ نے کر دیا ہے ملک پاکستان کا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے گی۔ ایک طرف ان کا سارا دھیان جو ہے وہ نظام کی طرف ہے، نظام سے یہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر عوام دیکھیں تو عوام ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں اور نہ انہیں ووٹ دینا چاہتی ہے۔ جتنے بھی ضمنی الیکشن آپ نے دیکھے ہیں، رزلٹ آپ کے پاس ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ان نون لیگ کا پوری کی پوری کا ڈھکن جو ہے وہ ڈھیلا نظر آ رہا ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔ تو ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب آج صبح 4 بجے کے قریب بازیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے جو سیالکوٹ کی پولیس ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ بات شیئر کی کہ عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو گئے ہیں اور اپنے گھر بحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے۔ اصل میں جنہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے نا ناظرین اکرام، وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیل کر کے اپنے گھروں میں دوبارہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو روح پوش ہوتے ہیں، جو گرفتار ہوتے ہیں، وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے ڈیل کی اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جنہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ ہفتہ 10 دن 15 دن عد اس سے زیادہ وہ نہیں رہتے جیلوں میں یا روح پوش۔ اس کیس میں اصل میں ہائی کورٹ لاہور نے باقاعدہ آئی جی پنجاب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے 26 ستمبر کو عمران ریاض خان صاحب کو پیش کرنا ہے عدالت کے سامنے۔ تو آج 25 تھی اور انہوں نے واضح حکم دیا تھا کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب اس سے زیادہ ہم نے صبر نہیں کرنا۔ تو ناظرین کرام، جس کی وجہ سے آئی جی پنجاب صاحب نے بھی وقت لیا تھا کہ میں ہر حال میں ہر صورت ان کو بازیاب کرواؤں گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ابھی 1 دن باقی تھا اس کیس کی سماعت کا، تو عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب کروا کر ان کے گھر بحفاظت پہنچا دیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ڈیل کا حصہ، کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، باقاعدہ عدالتی حکم پر ان کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ اگر اب آپ کے سامنے انہوں نے گفتگو کرنی ہے تو آپ یہ توقع کریں کہ وہ گفتگو پہلے کی طرح ہی کریں گے، آتے ہی چینل پہ بیٹھتے ہی، تو یہ بھی بات درست نہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی فیملی والے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، انہوں نے جو پریشانی دیکھی ہے 5 ماہ ان کے گھر والوں نے، ان کے تمام فیملی ممبران نے، تو ان کے سینے کے اندر بھی دل ہے۔ بولیں گے وہ حق اور سچ ہی، حق اور سچ کی لڑائی کے لیے انہوں نے 5 ماہ جیل کاٹی ہے، لیکن ان کے لہجے میں کچھ اگر آپ نرمی دیکھیں تو آپ یہ اندازہ نہ لگا لینا کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے یا معاہدہ کر کے آئے کہ میں اب اس طرح بولوں گا، نہیں۔ آخر جو بندہ 5 ماہ جیل میں رہتا ہے اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ نرمی بھی آتی ہے، 100 مسائل ہوتے ہیں، گھر والوں کی یادیں ستاتی ہیں، تو لہجے میں اگر ان کی نرمی دیکھیں تو فوراً ہی آپ نے یہ جج نہیں کر لینا کہ اب یہ ڈیل کر کے آئیں، یہ ویسے نہیں بولیں گے جیسے وہ پہلے بولے تھے، نہیں، حق سچ انہوں نے بولنا ہے۔ حق سچ کی لڑائی میں انہوں نے 5 ماہ جیل کاٹی ہے، لیکن کچھ دن ان کو دیں، کچھ وقت دیں، وہ جس طرح بھی بات کرتے ہیں آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا، جو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس چل رہا تھا، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ حکم دے دیا کہ ان کو باقاعدہ جیل
منتقل کریں آپ اڈیالہ۔ جو بھی اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، تو آپ نے ابھی تک کیوں منتقل نہیں کیا؟ جس پر انہوں نے جواب دیا جیل انتظامیہ نے کہ سائفر کیس میں گرفتاری ان کی گئی ہے عمران خان صاحب کی، جس میں ان کو اٹک جیل میں رکھنے کا حکم تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس سے قبل اگر دیکھیں تو عدلیہ کا حکم تو مانا نہیں ہے پولیس والوں نے، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تھا۔ اب چیف جسٹس بھی بدل گئے ہیں، ہو سکتا ہے اب کچھ تبدیلی آئے پولیس کے رویوں میں بھی۔ تو دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے ناظرین اکرام، بڑے بڑے نام جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ہیں، جن میں شہید حقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل، چودھری نثار، یہ تمام اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں، ذرائع یہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو اپنی علیحدہ پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ملک کی مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف ہے، اور ملک کے مقبول ترین لیڈر اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، صلاح مشورہ جاری ہے، عن قریب آپ کو نظر آئے گا، دیکھنے میں آپ کو ملے گا کہ یہ قد دور شخصیات، یہ بڑے نام پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔